بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ یونان کی صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر نے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو کے ہوائی اڈے اور بلادوین شہر پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 103 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,58,789 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یونان کی صدر کیترینا سکیلاروپولووا کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ولی عہد شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ یونان کی صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس متسوتاکسی کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوروت پوہار نے کہا ہے کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ قطر کے سرکاری دورے کے دوران قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ قطر کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ایک منفرد اور اہم مقام حاصل ہے۔ صدر بوروت پوہار نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا، جس کی بدولت دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صاحب اسم امیر کی دانشمندانہ قیادت میں قطر کے اندر تمام شعبوں میں شاندار ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مستقبل قریب میں سلووینیا کے دورے کی باضابطہ دعوت قبول کر لی ہے، جس کی بدولت دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر نے قطر کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے، خاص طور پر گیس کے شعبے میں اور ہائی ٹیکنالوجی، پائیدار ترقی، گرین ٹیکنالوجی، سیاحت اور صحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے انٹرویو میں اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ یوکرین کی جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور روس اور مغرب کے درمیان اعتماد پھر سے بحال ہو جائے گا۔ وزیر انصاف مسعود بن محمد العامری سے بین الاقوامی انسداد بدعنوانی اکیڈمی IACA کے ڈین تھامس سٹیلزر نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور IACA کے درمیان تعاون اور شراکت داری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ تھامس سٹیلزر نے بدعنوانی کے خلاف جنگ اور بدعنوانی کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن پر عمل درآمد کے لیے ریاست قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزارت خارجہ کے پالیسی اور منصوبہ بندی کے شعبے نے امریکہ کے ادارے اسٹریٹجک ایجوکیشن انٹرنیشنل SEI کے ساتھ مل کر پال گلوبل فیوچر ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس کا اہتمام کیا۔ اجلاس کی اوپننگ سپیچ میں معاون وزیر خارجہ لولو بنت راشد الخاطر نے کہا کہ ڈائیلاگ کا مقصد عالمی چیلنجز کے حوالے سے قطر اور امریکہ کو درپیش اہم مسائل کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور دیگر متعدد شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ڈسکشن سے قطر کو امریکہ کے ایک بڑے نان نیٹو اتحادی کے طور پر عالمی برادری کی زیادہ مؤثر طریقے سے خدمت کرنے میں مدد ملے گی۔ وزارت خارجہ کی پالیسی اور منصوبہ بندی کے شعبے کے نگران ڈاکٹر خالد بن فہد الخاطر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ڈائیلاگ کا مقصد امریکہ اور قطر کے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔
اجلاس میں مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے موجودہ اسٹریٹجک تعاون کے میکنزم کو بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ جیو پولیٹیکل معاملات، اسمارٹ پاور اور ٹیکنالوجی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے ہوائی اڈے اور بلادوین شہر پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں قطر کی جانب سے متاثرین کے خاندانوں، صومالیہ کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر عرب وزرائے صحت کی کونسل کے 56ویں عام اجلاس میں شرکت کرے گا جو قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں وزارت صحت عامہ کے وفد کی قیادت معاون وزیر صحت صالح بن علی المری کریں گے۔ قطر یونیورسٹی اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹریٹ جنرل نے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور تعلیم و تربیت اور سائنسی علوم کے شعبوں میں دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔ اس MOU پر قطر یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن علی الدرہم اور GCC کے قانون سازی اور قانونی امور کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل سلطان بن ناصر السویدی نے دستخط کیے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کے سیکریٹری جنرل کتال لم سے کل IMO کے لیے قطر کے مستقل نمائندے فہد بن محمد العطیہ نے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنی اسناد پیش کی۔ اس ملاقات کے دوران قطر اور IMO کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ سیکریٹری جنرل کتال لم نے تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت حاصل کرنے پر قطر کو مبارکباد دی۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 122 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 103 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,58,789 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آ سکتے جب تک اس کے بڑی تعداد میں فوجی متنازع سرحد پر تعینات ہیں۔ آج نئی دہلی میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد سبرامنیم جے شنکر نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ سرحد پر کشیدگی کی وجہ سے نارمل ریلیشنز قائم کرنا مشکل ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ چین کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کل افغانستان کا دورہ کیا تھا، جہاں کابل میں انہوں نے طالبان حکومت کے وزیر برائے امور خارجہ امیر خان متقی اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ ان کے اس دورے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی امور کے علاوہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں افغانستان کے رول کے علاوہ دیگر کئی باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرین میں 24 فروری سے 21 مارچ کی درمیانی مدت کے دوران صحت کی دیکھ بھال سے متعلق فیسلٹیز پر تقریباً 64 حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہوئے ہیں۔ WHO نے بتایا ہے کہ ایک ماہ کے دوران یوکرین کے تقریباً 70 لاکھ باشندے اندرون ملک بے گھر ہوئے ہیں اور ان میں ہر 3 میں سے 1 شہری دائمی بیماری کا شکار ہے۔ WHO کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور ادویات کی کمی کی وجہ سے میڈیکل سٹاف پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں واشنگٹن حکومت نے 328 روسی قانون سازوں اور پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی متعدد کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے۔
یہ پابندیاں خاص طور پر روس کے سرکردہ مالیاتی ادارے سوکو بینک کے بورڈ کے 17 ارکان اور 48 دفاعی اداروں پر لگائی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ وائٹ ہاؤس نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن اور عالمی سربراہان برسلز میں یوکرین کے معاملے پر نیٹو اور G7 گروپ کے اجلاس میں شریک ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ کی کمان نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین مسلح افواج کے فضائی دفاعی یونٹس نے روس کے 11 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں تباہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں روس کے 7 طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر اور 1 ڈرون کو مار گرایا گیا، جبکہ 2 کروز میزائل بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ لڑائی میں روسی فوج کے 15,300 لوگ مارے گئے ہیں۔ گزشتہ بدھ کے روز معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے انکشاف کیا تھا کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے 4 ہفتوں کے دوران 15,000 کے قریب روسی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ یونان کی صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر نے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے ہوائی اڈے اور بلادوین شہر پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 130